نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری طرف جو قرآن ہم نے اتارا ہے، جو کتاب بھیجی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کے یہ ایک معنی تو یہ ہے، اس کتاب میں تمہیں نصیحت کی گئی ہے، تمہارا ذکر ہے، تمہارے متعلقہ احکام ہے، اس میں دنیا میں کیسے جینا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اس کتاب میں تمہیں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ ذکرکم، تمہیں اس میں نصیحت کی گئی ہے، اس میں تمہارے متعلق احکام ہیں۔ ذکرکم کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس میں تم سے خطاب کیا گیا ہے، انسانوں سے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے دین کے پابند انسان اور جن دونوں ہی ہیں، یا معشر الجن والانس اللہ نے کہا ہے، قیامت والے دن بھی جنوں اور انسانوں سے حساب کتاب ہوگا، قرآن نے یہ بتایا ہے۔ اور جن یہ نہیں کہتے، قرآن مجید میں کہیں نہیں بتایا گیا وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم تو اللہ کے دین کے پابند ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں یہ آدم کی تخلیق مکمل کر لوں، اس میں روح ڈال دوں، تو تم نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے تو سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نہیں سجدہ ریز ہوا۔ جب اللہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم ہی نہیں ملا تھا، حکم تو فرشتوں کو ہوا تھا، اسے پتا تھا کہ مجھے حکم ملا ہے سجدے کا، اسی لیے تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا تھا، میں اس سے افضل ہوں۔ ایسے ہی جنات یہ نہیں کہتے یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے دین اور اللہ کے حکام کے پابند نہیں ہیں، مکلف نہیں ہیں، دونوں مکلف ہیں۔ لیکن خطاب قرآن میں دیکھیے زیادہ تر انسانوں سے کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الانسان، اے انسان۔ قرآن مجید میں انسانوں کو، اولاد آدم کو زیادہ تر مخاطب کیا گیا ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ تو تم سے خطاب ہے، اس میں فیہ ذکرکم، اس میں تم سے خطاب کیا گیا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے مسلمانوں کی کہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بناتے نہیں ہیں۔ اس لیے اس کی تاثیر، اس کے اثرات ہمارے اوپر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے، اللہ نے فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں اللہ کی ہیبت ہے، جن کے دلوں پر اللہ کا روب ہے، اللہ کے جلال اور اللہ کے روب سے جو متاثر ہیں، جب وہ قرآن سنتے یا پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں ہی نہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا روب ہو، اللہ کا جلال ہو، اللہ کی ہیبت ہو، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو بس مسئلہ صرف اتنا سا ہے، بظاہر بہت چھوٹا سا مسئلہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی مشینری میں بہت چھوٹی سی خرابی ہوتی ہے
اور وہ ساری مشینری بیکار پڑی رہتی ہے. وہ چھوٹی سی خرابی جب کسی کو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہاں خرابی ہے، وہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو سارا کام ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بظاہر چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے مخاطب بناتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. قرآن مجید کے احکام خاص طور پر جب یہود و نصارہ کے تذکر قرآن میں ہم سنتے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بھی اگر ہمارے ساتھ اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ نے یہود و نصارہ کی وہ بات قرآن میں ہمیں بتائی کیوں ہے؟ ان کو مخاطب کیوں کیا ہے قرآن میں؟ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ہے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ سمجھ لیں، آج میں اور آپ پلے باندھ لیں، اس پر گرا لگا لیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں بناتے. اسی لیے قرآن حفظ کے ادارے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، رمضان آتے ہیں. ابھی آگے اللہ خیر کرے، اللہ میری اور آپ کی زندگی برکت کے ساتھ لمبی کرے، یہ رمضان ہمیں نصیب ہو جائے. مصلح سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن پرنالہ وہیں کا وہیں رہتا ہے. زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. زندگی کا ڈھب، رنگ ڈھنگ اور اس کا جو ایک زندگی گزارنے کا راستہ ہے، جو طریقہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہے، کوئی اصلاح ہوتی نہیں. الا من رحم ربی، بس جس پہ اللہ رحم کر دے سوائے اس کے. ورنہ جب انسان اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بناتا ہے کہ یہ مجھے بات ہو رہی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تم سے بات ہو رہی ہے، اپنے ہر شخص اپنے گریبان میں، اپنے آپ میں، وہ جیسے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے آپ میں، اپنے دل میں، اپنے ضمیر سے، اپنے دماغ سے یہ سوچے، فیصلہ کرے اور سمجھ لے کہ قرآن یہ مجھ سے مخاطب ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے قرآن کہ یہ تمہاری بات ہے. فیہ ذکرکم، جب یا ایھا الانسان کہا ہے تو مجھے کہا ہے، جب یا ایھا الناس کہا ہے تو مجھے کہا ہے، جب یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو مجھے کہا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے. آئیے قرآن مجید کے کچھ مقامات ہیں جن پر غور کریں اور تصور کریں کہ ہر میں سے ہر شخص یہ سمجھے، یہ سوچے، یہ طے کر لے کہ اللہ یہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ نے یہ میرے ساتھ بات کی ہے. حقیقت بھی یہی ہے میرے دوستو، بات سمجھنے نہ سمجھنے کی حقیقت ہے بھی یہی. اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں، یہ 30 پارے اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. کس سے کیا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کیا ہے. اللہ انسانوں سے باتیں کرتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا جب آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے یا خواہش ہو کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھا کریں، اور جب آپ کی خواہش ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے تو نماز شروع کر دیا کریں. اگر آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز پڑھیں، دعا کریں اللہ سے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بات کرے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. بس یہ ایک تعلق جڑنے کی بات ہے، تعلق جڑنے کی دیر ہے، پھر زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے 5 یا 6 قوموں کی تباہی، ان پر جو اللہ کے عذاب آئے، اس کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے. قوم نوح کیسے تباہ ہوئی اور کیوں ہوئی، قوم ہود کیسے اور کیوں تباہ ہوئی، قوم صالح کس طرح اور کیوں تباہ ہوئی، قوم شعیب پر اللہ کا عذاب کیسے آیا، قوم لوط کیسے برباد ہوئی، وجہ کیا تھی، گناہ کیا تھا. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ کنکلیون ہے اس کا، یہ اس ساری تباہی کا خلاصہ ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ دے رہا ہے. جس طرح کوئی گفتگو ہوتی ہے نا، پہلے آدمی اس کی تمہید، پھر اس کی تفصیل، اور پھر آخر میں اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ اپنے مخاطبین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ما حاصل ہے ساری گفتگو کا. ما حاصل کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ ملکوں، شہروں، بستیوں، آبادیوں، گاؤں کے، دیہاتوں کے، شہروں کے لوگ اگر ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے زمین سے ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ خلاصہ ہے کہ ایمان اور تقوی کا راستہ چھوڑا، اللہ کی برکتوں کے دروازے بند ہوئے اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، لوگ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے کہ جب وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہیں ان پر۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا کہ دن میں کاروبار میں، دھندے میں، آنے جانے میں، کھیل کود میں مصروف ہوں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ ڈرتے نہیں ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ یہ کن کو کہہ رہا ہے کہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ؟ بھائیو، اگر ایمان والے نہیں ڈریں گے اس بات سے تو بتائیے یہود و نصارہ ڈریں گے؟ جو دہری ہیں وہ ڈریں گے؟ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں وہ ڈریں گے؟ جب ایمان والے، یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا آخر میں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں، اس کا ڈر نہیں آتا؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سنو اللہ کی چال سے وہی لوگ غافل ہوتے ہیں، وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے کا اور اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہوں، خسارہ جن کا مقدر بن چکا ہو، وہی لوگ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ قرآن مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے۔ کبھی سوچے سے، کبھی قرآن پہ غور تو کیا کریں۔ قرآن میں ہو غوط ازن، اے مرد مسلمان خدا عطا کرے تجھ کو جدت کردار۔ قرآن کرداروں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہیں بناتے، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے۔ ذرا غور تو کریں، اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح کہ ہم میں سے ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ قرآن اس کے لیے آیا ہے دنیا میں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کے فرامین سے، پھر اللہ کے نبی کے طریقوں سے منہ اٹھا کے دوسری طرف کیوں جاتے ہیں؟ اگر یہ دین میرے اور آپ کے لیے ہے، قرآن میرے اور آپ کے لیے ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میرے اور آپ کے لیے ہے، تو پھر منہ دوسری طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ قرآن میں پتہ کیا کہا اللہ نے؟ ہماری حالت بیان کی ہے۔ یعنی ایک طرف یہ ہے کہ قرآن، میں عرض یہ کر رہا ہوں، جو تصویر ہے ہمارے معاشرے کی، میری اور آپ کی، کہ قرآن اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں بناتے۔ یہ یقین نہیں ہے کہ قرآن میرے لیے، میرے ہر شخص انڈیویجلی، ذاتی طور پر ہر شخص یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اللہ نے یہ مجھے فرمایا ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ اور پھر حالت کیا ہے؟ جو ہمارا نتیجہ ہے، جو ہماری زندگی کی سچی تصویر قرآن نے کھینچی ہے، انہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، قرآن کی باتوں سے ایسے بدرتے اور بھاگتے ہیں جیسے جنگلی شیر کو دیکھ کے گدھے بھاگتے ہیں۔ یہ کس کو اللہ نے کہا ہے؟ بیماری یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور بھائیو، جب معاملات زندگی کے آتے ہیں، جب فیملی کو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جب اجتماعی کسی قسم کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جب کوئی لینے دینے کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کسی قسم کا تنازع ہوتا ہے، تو کیا ہم قرآن کو اپنا راہبر بناتے ہیں؟ کیا قرآن کو اپنا رہنما بناتے ہیں؟ کیا قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں؟ کیا قرآن ہمارا پیشوا ہوتا ہے؟ بلکہ میرا تو مشاہدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اللہ ہمیں اچھے دن دیکھنا نصیب کرے۔ ایسے کئی موقعوں پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ نصیحت کے طور پر، اور یہ میں کسی اور دنیا کی نہیں، اسی دنیا کی، اسی جہان، اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ کئی تنازعوں کے موقع پر اپنے کئی مہربانوں سے کہا کہ بھائی قرآن کو اپنا حکم بنا لیں، قرآن سے فیصلہ کر لیں، دونوں فریق آ جائیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں بچوں سے مشورہ کروں گا، کوئی کہتا ہے جی میں غور کروں گا، اور کسی نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ انہی صفوں میں پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھے جوڑ کے نمازیں پڑھنے والے، پوری داڑھیوں والے، ماتھوں کے محرابوں والے، اونچی شلواروں والے کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نوبت نہیں ہے، یہ بھی مرنے کے بعد نوبت آئے گی، قبر پہ جا کے نوبت آئے گی کہ ہم ویلے ہم قرآن پڑھیے تو عمل کریے دیتے۔
اللہ کی چال سے وہی لوگ غافل ہوتے ہیں جن کا مقدر گھاٹا بن چکا ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر. ابھی دیکھیے یہ زلزلہ آیا سنا نہیں؟ پوری زمین ہلا کے رکھ دی گئی ہے. اور ایک دفعہ پھر ایسا ہوگا بالآخر. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلا رہا ہے, جھنجھوڑ رہا ہے, ہمیں توجہ کروا رہا ہے اپنی طرف. یہ جو موتیں, یہ جنازے ہم اٹھاتے ہیں نا, اور میں عرض کر چکا ہوں ہر جمعے یہاں کو ایک دو اعلان آپ نے کبھی اور نہیں کیا کہ اس سال میں ابھی جو گزرا ہے پیچھے لاک ڈاؤن سے اب تک 1 سال ہو گیا ہے, یہ مارچ آنے والا ہے, فروری کا مہینہ گزرا ہے, اتنے جنازے اٹھائے, یہاں اتنے اعلان ہوئے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے لوگ. پچھلے اتوار ایک مسجد میں درس تھا, جن بھائیوں بزرگوں سے بیٹھ کے مل کے بات چیت ہوئی, کھانا چھانا کھایا. 3 دن بعد فون آ گیا جب باجی فوت ہو گئے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, بیٹھے بیٹھے کئی واقعات. ہر جمعہ یہاں 2 3 اعلان ہم کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے بھائیو, ہمیں اللہ سبق دے رہا ہے, بھولا ہوا سبق یاد کروا رہا ہے. آج ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کی خبر میں نہیں گھر جانے تک, یا گھر جانے سے پہلے کس کے اوپر ملک الموت آ جائے گا, ہے پتہ کسی کو؟ یہ جو جنازے ہم پڑھ رہے ہیں, میتیں کندھوں پر اٹھا رہے ہیں, لحد میں اتار رہے ہیں, یہ سبق یاد کروایا جا رہا ہے. لیکن سبق کتنوں کو یاد ہو رہا ہے؟ کتنے ہیں جو اپنے معاملات اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو روزانہ توبہ کرتے ہیں اللہ سے اور اپنے معاملات ٹھیک کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تو کوئی اور ادی باری ہے, ایسی چلا گیا, خیر صلی اللہ جی. یہ موتیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت و حیات اللہ نے پیدا ہی اس لیے کی ہیں, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, تمہیں آزمانا چاہتا ہے. تو موت و حیات کے ان سلسلوں سے کون ہے جو عبرت پکڑ رہا ہے؟ کتنے ہیں جو روزانہ توبہ کر کے سوتے ہوں گے؟ کتنے ہیں ہم میں سے روزانہ جو جنازے پڑھنے کے بعد اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہوں گے؟ کتنے ہیں ہم میں سے جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہوں گے؟ کتنے ہیں ایسے جو قطع رحمی کیے ہوئے تھے صلہ رحمی کرتے ہوں گے؟ کتنے ہیں ایسے جنہوں نے وراثتوں پر ڈاکے ڈالے ہوں گے وہ واپس کرتے ہوں گے؟ کتنے ایسے؟ کتنے ہیں توبہ کرنے والے؟ کیوں؟ ان کی فلاں کی بات ہے, فلاں کی. قرآن کی آواز اگر کوئی اچھی قراءت سے پڑھنے والے قاری صاحب ہیں تو 2-4 منٹ کے لیے آواز کے سحر میں, اس کی خوبصورتی میں سر جھوم اٹھا, اور اس کے بعد میں اپنے گھر, باقی سارے اپنے گھر. قرآن کہتا ہے ذکرکم, اس میں تم سے خطاب ہو رہا ہے, تم سے بات ہو رہی ہے, اللہ تم سے باتیں کرتا ہے. اس میں زلزلہ آیا, اور کئی زلزلے ہم نے دیکھے. کتنے زلزلے؟ 2005 والا زلزلہ کتنا تباہ کن تھا. اس کے علاوہ زمین پر جگہ جگہ یہ سونامی آیا, کیسے تباہ کن اللہ کے عذاب آتے ہیں. کیا ہم کوئی تباہی پر بھی لوگوں کو آج کل یہ ایسا فتنہ آیا, بندہ مر رہا ہوتا ہے, لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. کسی حادثے کا شکار ہے, وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے, اور وہ موبائل نکال کے اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. کیسا فتنہ ہے! یعنی نصیحت اور عبرت کا موقع ہے, اللہ نے دیا ہوا ہے, اور بندہ اس کا انجوائے کا ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے. سمندروں کے کناروں پر طوفانوں کا مظاہرہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں, ویڈیو بنا کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں. عبرت کہاں ہے؟ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر. بر و بحر میں, یہ مجھے کہا جا رہا ہے, مجھے اور آپ کو, بر و بحر میں فساد آ گیا ہے. کیوں؟ کیا فساد؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. کون لوگ ہیں وہ؟ کیا میرا اور آپ کا اس میں حصہ نہیں؟ یہ جو تباہیاں آتی ہیں, یہ جو عذاب آتے ہیں, یہ جو زلزلے آتے ہیں, جو بے موسم کی بارشیں آتی ہیں, یہ طرح طرح کی بیماریاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بیماریاں آئیں گی جن سے تمہارے سابقین اولین پہلے لوگ واقف ہی نہیں ہوں گے. بیماریاں ایسی آ جائیں گی. کہتے جی ایسی بیماری ہے, اس کا علاج ہی کوئی نہیں. ابھی یہ کرونا وائرس ہے جی, آج تک اس کی ویکسین نہیں بنی. مثلا بیماری ایسی سمجھ نہیں آتی جناب, کسی کو کوئی علامت شاید ظاہر ہوتی ہے, کسی کو کوئی اور علامت ظاہر ہوتی ہے, کسی کو کوئی اور کچھ, کسی کو کچھ. ایسی بیماریاں جو تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی, ایسی بیماری اللہ بھیجے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر,
یہ مجھے اور آپ کو اللہ زلزلوں کے ذریعے، بے وقت اور بے موسم کی بارشوں کے ذریعے، اور موسمی اور غیر موسمی بیماریوں کے ذریعے، اور طرح طرح سے، کبھی قحط سالی سے، کبھی کسی اور شکل میں، کبھی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اور کبھی ظالم حکمرانوں کے ذریعے اللہ آزما رہا ہے، اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ اپنی قوت دکھا رہا ہے، اللہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم ہیں کہ جنبش نہیں آتی، ہم ہیں کہ کوئی شرمندگی اور ندامت کا کوئی ایک قطرہ آنسو کا نہ آنکھوں سے بہتا ہے نہ ماتھے پر آتا ہے۔ سیلفیاں ایسے موقع پر، ویڈیوز، موبائل کے کیمرے سے مناظر کی عکاسی کرنا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تو بھائیو، یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے آیا تھا، میرے اور آپ کے لیے، مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے، پوری انسانیت کو بھی، اور ایمان والوں کو خاص طور پہ مخاطب کرتا ہے۔ ایمان والوں کو قرآن میں 99 مرتبہ، 90 مرتبہ، پورے 90 مرتبہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور جب یا ایھا الذین آمنوا آئے نا تو وہاں ذرا ٹھہر جایا کرو، غور کیا کرو، یا ایھا، کیا ہے؟ اللہ تم سے مخاطب ہے، تمہیں یا کوئی امر کرے گا، حکم دے گا کہ یہ کرو، یا اللہ کی نہیں ہوگی کہ یہ کام نہ کرو تم۔ اور یہ بھی اہل علم نے، جو سابقہ کتابوں کے مطالعہ رکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ اللہ ان کو براہ راست مخاطب کر کے کوئی حکم کرے، اے میرے بندو کہہ کے کہا ہو۔ قرآن میں یہ بھی آیا یا عبادی، اے میرے بندو۔ حدیث قدسی کے اندر بھی آتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہگار بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ اعزاز پہلی کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ سنیں اس بات کو بھی، ذرا یہ نقطہ میں پھر عرض کرتا ہوں، آج گرہ لگا کے پلے باندھ کے جائیے کہ قرآن کے مخاطب ہم ہیں، ہم ہی ہیں۔ ہر شخص سوچے میں ہی قرآن کا مخاطب ہوں، قرآن مجھے یہ بات کہہ رہا ہے۔ کسی قوم کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ اللہ براہ راست ان سے خطاب کرے۔ نبی کے لیے نبی کو حکم ہوا، وہ اپنی قوم کو حکم دے دے۔ یہ امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اللہ ان میں خود مخاطب ہوتا ہے، یا ایھا الناس کہتا ہے، یا ایھا الانسان کہتا ہے، یا عبادی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ نہیں ہے خوش قسمتی کہ نہیں؟ اور پھر بد قسمتی بھی ہے کہ نہیں کہ ہم اس پر کان نہیں دھرتے؟ مولانا آزاد رحمہ اللہ نے لکھا ہے ہم بیک وقت خوش قسمت اور بد قسمت لوگ ہیں۔ خوش قسمتی یہ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جو سب نبیوں کا اور ساری کائنات کا امام ہے، اللہ نے ہمیں کتاب وہ دی جو سب کتابوں کی سردار ہے، اور بد قسمتی یہ ہے ہم انہیں فالو نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے۔ خوش قسمتی یہ کہ اللہ کہے یا عبادی میرے بندو، اور بد قسمتی یہ ہم نے منہ دوسری طرف کیا ہوا۔ قرآن، اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنائیے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع خلاصہ یہ ہے، اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنائیے۔ یہ جو زلزلے، یہ فتنے اور فساد کھڑے ہو رہے ہیں، اس میں ہم میں سے ہر ایک شخص کا کیا حصہ ہے، کیا کردار ہے؟ سوچیں ذرا، فیصلہ کریں کہ میرا کتنا حصہ ہے۔ اور اگر یہ سوچنے کہ شاید یہ میرے ہی گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ہم میں سے ہر شخص، کیوں جی؟ اگر ہر شخص یہ سوچے شاید میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی نکر میں، کسی نہ کسی کونے میں منہ دے کے اللہ سے معافی مانگ رہا اور رو کے، اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہوا ہے اور یہ عذاب آ رہے ہیں، کتنے پیسے لگیں گے جی اس پر؟ کتنا خرچہ آئے گا؟ موبائل کا کتنا بل آ جائے گا؟ اس سوچ پر بجلی کا کتنا بل آ جائے گا؟ لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، فلانے دوسروں پر تنقید، دیکھو جی فلانا کرتا، دیکھو جی فلانا نے کیا، اس نے فلانا نے کیا، میں نے کیا کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے کیا نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنائیں۔ یہ زلزلے بغیر وجہ کے نہیں آتے، اللہ جھنجھوڑتا ہے، یاد کرواتا ہے،
اللہ نے ایک زلزلہ یاد کروایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ساری زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی اور ہر چیز کے اوپر تباہ و برباد ہو جائے گی، جب آسمان سے ستارے جھڑ کے ٹکرا کے دھماکے ہونا شروع ہو جائیں گے، جب سمندر کے اندر بھی آگ لگ جائے گی، اور جب زمین سے انسان بھاگیں گے لیکن بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی، سب کچھ ملیا میٹ ہو کر رہ جائے گا، اللہ وہ زلزلے یاد کرواتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی، اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔